بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 335 ملاحظہ فرمائیں۔ اوپر آتے ہی اس نے مجھے دیکھا کیونکہ دوسرا شخص میری جانب پیٹھ موڑے کھڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور سائیں کی لاش اس کے قریبی مٹی کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ قبر کے گڑھے سے نکلنے والے نے اپنے ساتھی سے چلا کے کچھ کہا اور خود ایک جس لگا کے کچھ اٹھانے کے لیے جھکا۔ دوسرا اتنی دیر میں میری جانب پلٹ کر دیکھ چکا تھا اور اس کا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا تھا، لیکن اس سے زیادہ برق رفتاری کا مظاہرہ میں نے کیا۔ خاموش فضا مشین گن کی تڑ تڑ سے گونج اٹھی اور وہ دونوں پلٹ کے تھوڑا سا اچھلے اور زمین پر لوٹنے لگے۔ گولیاں ایک کے پیٹ اور سینے میں لگی تھی اور دوسرے کے بازو نرخرے اور کمر کے نچلے حصے میں۔ اس کا اندازہ مجھے خون کی پھوٹتی داروں سے ہوا۔ میں نرملا کو اٹھائے ہوئے بھاگا۔ ابھی میں قبر کی خندق سے 8-10 فٹ کی دوری پر تھا کہ پہلا فائر ہوا اور گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دوسری گولی نے میرے بازو کو مس کیا اور مجھے ایک جلتی ہوئی خراش سی محسوس ہوئی۔ پھر میں نے نرملا کو نیچے پھینکا اور خود قبر میں کود گیا۔ میں اس لاش پر گرا جو 24 گھنٹے پہلے دبائی گئی تھی۔ ایک عجیب سی کراہیت رکھنے والی اور دماغ کو معوف کرنے والی بدبو نے اور اس خیال نے کہ میں ایک لاش پر کھڑا ہوں میرے احساس کو شدید صدمے سے دوچار کیا، لیکن میرے لیے اور کوئی جائے پناہ بھی تو نہ تھی۔ اس قبر کے مورچے میں بیٹھ کے میں زندگی کی جنگ لڑ سکتا تھا۔ فائرنگ اب 3 طرف سے ہو رہی تھی۔ میرا یہ اندازہ غلط ہو گیا تھا کہ وہاں پیڈرو سمیت 4 افراد کیمپ کی نگرانی کرتے ہیں۔ 2 کو میں پہلی راؤنڈ میں مار چکا تھا اور اس کے باوجود 3 مجھے گھیرے میں لینے کے لیے مسلسل گولیاں چلا رہے تھے۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اندازہ ضرور کر سکتا تھا کہ بے ہوش نرملا کا جسم کتنی گولیوں کا نشانہ بنا ہوگا۔ میں اسے پھینک دینے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ قبر کے اندر اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر کودتا تو بھی میں خود پھنس جاتا اور آزادانہ حرکت نہ کر پاتا۔ اس قبر میں ایک مردہ اور 2 زندہ انسانوں کو پناہ دینے کی گنجائش نہیں تھی۔ تم جو بھی ہو، کسی نے چلا کر کہا، باہر آ جاؤ۔ لہجے اور تہمکانہ انداز سے وہ مجھے کوئی فوجی لگا، ورنہ وہیں مارے جاؤ گے جہاں اس وقت چھپے ہو۔ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری آواز تھی۔ اپنا اسلحہ پہلے باہر پھینک دو، تیسرے شخص نے تیزی سے کہا۔ وہ میرے سامنے اور دائیں بائیں سے بول رہے تھے۔ تم منہ بند رکھو، پہلے شخص نے برہمی سے کہا۔ میں بات کر سکتا ہوں یا تم زیادہ قابل ہو؟ سوری کرنل۔ ایک ساتھ بولنے والے ماتحت چپ ہو گئے۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا ہے؟ کرنل نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا، یو آر اے فول۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ لڑتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ گے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا۔ کیا دیکھو گے کرنل بوت ناتھ؟ میں نے چلا کے جواب دیا۔ تم دنیا کو آخری بار دیکھ رہے ہو۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہتھیار ڈال دو اور ہاتھ اوپر اٹھا کے آگے آ جاؤ۔ ہی از میڈ، کرنل نے کچھ حیران ہو کر کہا۔ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو؟ آخر تم کون ہو؟ میں یم دود ہوں، موت کا فرشتہ، میں نے کہہ لگا کے اونچی آواز میں کہا، جس نے تمہارے باپ، تمہارے دادا پردادا، لگڑ بگ دادا سب کی جان لی تھی۔ آج تمہاری باری ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کرنل نے کہا، کیا تم سکندر بخت ہو؟ غالباً وہ اپنے کسی ماتحت سے مشورہ کر رہا تھا۔ ہم سب سکندر بخت ہیں، میں نے کہا۔ ہم میں سے ہر ایک سکندر بخت ہے، کیونکہ سکندر بخت صرف ایک نام ہے۔ ہم سب ایک جذبہ ہیں، ایک مشن ہے اور ایک منزل ہے۔ بکواس بند کرو، میں تمہیں صرف 10 سیکنڈ دوں گا، کرنل نے برہمی سے کہا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے کفن پوش مجاہدوں نے ہمیں ہر طرف سے شوق شہادت میں گھیر لیا ہے۔ جہاں چڑیا کا بچہ بھی پر مارے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ چڑیا کے بچے، میں تم کو 9 سیکنڈ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ 9 سیکنڈ؟ کرنل نے تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا۔ اس کے بعد تم کون سی توپ چلاؤ گے؟ تمہاری اپنی توپ، میں نے کہا۔ کیا میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دوں؟ ضرور کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ایک دستی بم 5 سیکنڈ میں تمہارے کاؤنٹ ڈاؤن کو ختم کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی بھی حرکت خودکشی کہلائے گی، میں نے کہا۔ 1 سیکنڈ سے بھی بہت کم وقت میں گولی اس ٹرک تک پہنچ جائے گی جسے میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ شاید تم بھی دیکھ سکتی ہو۔ میرا نشانہ اس کا پٹرول ٹینک ہوگا۔ جب پٹرول میں آگ لگے گی اور ٹینک پھٹے گا، تم اور تمہارا یہ سارا شیطانی کارخانہ دھواں بن کے اٹھ جائے گا۔ خاموشی کا ایک مختصر وقفہ آیا جس نے مجھے اپنی دھمکی کے کارگر ہونے کا یقین دلا دیا۔ شاید وہ آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ بلاخر کرنل نے کہا، ہم تمہیں باحفاظت نکل جانے کا موقع دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ میں خیرات میں کچھ نہیں لیتا، میں نے کہا۔ اپنے لیے یہ موقع میں خود حاصل کر لوں گا، لیکن ایسی فراخ دلانہ پیشکش میری طرف سے بھی ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سب نکل جائیں؟ کرنل نے برہمی سے کہا۔ اگر تم آن ڈیوٹی مرنا چاہتے ہو تو یو آر ویلکم، میں نے کہا۔ تم دستی بم پھینکو، میں گولی چلاتا ہوں۔
تمہارے ساتھ یہ سب کرائے کے مرد اور عورتیں، غداروں اور طوائفوں کا یہ ٹولہ بھی ختم ہو جائے گا اور تم بچ جاؤ گے۔ اس نے تن سے کہا، ہم الگ الگ مقصد کے لیے جان دیں گے۔ میں نے کہا، چنانچہ میں شہید کہلاؤں گا اور تم جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں۔ میں بڑی مشکل صورتحال میں گرفتار تھا۔ میرے ذہن میں ایسی کوئی صورت نہ تھی کہ میں باحفاظت اس مورچے سے نکل سکوں۔ ان کی پیشکش بھی ایک دھوکہ تھی۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ میرے باہر نکلتے ہی وہ مجھے گولیوں سے چھلنی نہیں کریں گے۔ میں انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سامنے آئیں اور خود کو میرے حوالے کر دیں۔ اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں تو میں یہ بات کیسے مان لیتا کہ وہ واقعی ہی چلے گئے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے میرے لیے تصدیق کرنا ممکن نہ تھا۔ میں ان کی صحیح تعداد سے نا واقف تھا۔ ان میں سے آدھے اندر چھپ کے بیٹھ سکتے تھے اور آدھے مجھ پر یہ تاثر دے سکتے تھے کہ وہ روانگی اختیار کر چکے ہیں۔ میں کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ باہر جانے کے لیے استعمال ہونے والا واحد راستہ میری نظر سے اوجھل تھا۔ وہ خود بھی اسی شش و پنج کا شکار تھے کہ اگلی چال کیا ہو۔ شطرنج کی بازی کی طرح سب کے مورے پھنس گئے تھے اور پہلی غلط چال چلنے والے کو مات ہو سکتی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا اور دھوپ کی تیزی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میں نے رات سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا اور زیادہ دیر اس مورچے میں نہیں گزار سکتا تھا جس میں میرے پیروں کے نیچے زمین نہیں، ایک عورت کی لاش تھی۔ یہ احساس ہی میرے اعصاب کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اضافی عذاب اس تعفن کا تھا جو میرے حواس کو خراب کر رہا تھا۔ باہر مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کم سے کم 3 لاشیں پڑی ہوئی تھی، ایک مقتول سائیں کی اور 2 اس کی تدفین پر مامور حکم کے غلاموں کی۔ چوتھی لاش نرملا کی ہو سکتی تھی، لیکن یہ میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ابھی تک وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے یا گولیاں لگنے سے بے ہوشی ہی میں موت سے خمکنار ہو چکی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خود میرے حریف قوت فیصلہ سے محرومی کے باعث پریشان ہے اور میری طرح وہ بھی باتوں میں وقت گزرتے ہوئے کچھ سوچنا چاہتے ہیں۔ ان کی اور میری پوزیشن میں ایک فرق بہت نمایاں تھا۔ وہ جتنا وقت چاہتے گزار سکتے تھے اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے باہر سے مدد حاصل کر سکتے تھے، اور اس کے برعکس میں یہاں 2-4 گھنٹے بھی گزار لیتا تو یہ میری قوت برداشت کی سخت ترین آزمائش ہوتی۔ دھوپ میرے سر کو گرم کر رہی تھی اور اب قبر کے گوشے سے نیچے بھی پہنچنے لگی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے لاش کے چہرے پر نگاہ کی۔ عورت یقیناً جوان تھی، لیکن اس کے بالوں اور اس کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر نمی نے مٹی کو کیچڑ کی تہہ بنا دیا تھا۔ میں صرف اس کا سائیڈ پوز دیکھ سکتا تھا۔ جب اسے قبر میں پھینکا گیا تھا تو وہ منہ کے بل گری تھی اور الٹی پڑی رہ گئی تھی۔ مشین گن میرے ہاتھ میں تھی اور میری ہتھیلیاں پسینے میں تر ہو رہی تھی۔ اس وحشت ناک ماحول کے عذاب کا ہر لمحہ میرے لیے شکست کے اسباب فراہم کر رہا تھا۔ دشمن کی طرف سے خاموشی کا وقفہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور بہت سے اندیشوں کو بھی جنم دیتا تھا۔ معلوم نہیں اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی۔ میرے مقابلے میں ان کا زیادہ پورے اعتماد ہونا بھی جائز تھا کیونکہ میں محصور تھا اور وہ محاصرہ کیے بیٹھے تھے۔ آہستہ آہستہ میری گردن اور کمر سے بہنے والا پسینہ ایڑیوں تک پہنچنے لگا۔ پھر اچانک صورت حالات میں ایک ڈرامائی عنصر شامل ہو گیا۔ نہ جانے کہاں سے کسی نے چیخ کر کہا، ہوشیار ہو جاؤ کتو، تم سب کی موت کا وقت آ گیا۔ وہ کہہ مار کے ہنسا۔ اس ہنسی میں صرف دیوانگی تھی۔ مدموہن تم؟ میں نے کرنل کی آواز سنی۔ ہاں میں مدموہن، وہ اسی طرح چیخ کر بولا۔ اچھی طرح دیکھ لو مجھے، میں اس کی روح نہیں ہوں، میں جیتا جاگتا مدموہن ہوں۔ مگر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، جو تم نے میری مونی کے ساتھ کیا تھا، کمینوں، سور کے بچوں۔ خبردار جو کوئی بھی ہلا، ہتھیار نیچے پھینک دو۔ پھر مشین گن کے ایک بریسٹ کی آواز آئی۔ کوئی بڑا بیانک انداز میں چلایا۔ یہ سب ڈرامہ میری نظروں کے سامنے نہیں ہو رہا تھا مگر میری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابھی ابھی کوئی اس دیوانے مدموہن کا حکم نہ ماننے کی پاداش میں مارا گیا تھا، مگر وہ کون تھا اور کہاں سے سب پر حکم چلا رہا تھا اس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ تاہم ایک بات یقینی تھی، وہ اپنے حریفوں کے سامنے سے نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے انہیں پیچھے سے اچانک اور غیر متوقع طور پر ہار لیا تھا۔ ممکن ہے اس نے گیٹ پر متعین محافظ کو بھی خاموشی سے مار دیا ہو۔ محافظ نے اسے اندر داخل ہونے سے نہیں روکا ہوگا کیونکہ وہ اندر کا آدمی تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی دوسرے راستے سے اندر پہنچا ہو۔ وہ جانتا ہوگا کہ گیٹ کے علاوہ آنے جانے کے کتنے محفوظ راستے ہیں، اور اب وہ انہیں اپنے سامنے بے بس کیے کھڑا ہوا تھا تو میں خاصے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اب دشمن کی نظر مجھ پر نہیں ہے۔ وہ ایک دم پلٹے ہوں گے اور اب اسی پوزیشن میں کھڑے ہوں گے۔ اس خیال نے مجھے بڑی تقویت دی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس قبر سے باہر نکل آیا جس میں مزید قیام پر تعفن سانس کے ساتھ زیادہ دشوار کھوتا جا رہا تھا۔ میرا دماغ اس بدبو سے پھٹنے لگا تھا۔ مجھے دوپہر تک بھی وہاں کھڑا رہنا پڑتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا
اور اس اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے دیوانہ وار اپنے دشمنوں پر حملہ کرتا تو مارا جاتا۔ اب موقع ملتے ہی میں اس جہنم کدے سے نکل بھاگا جہاں اوپر سے آگ برس رہی تھی تو نیچے سے ایک سڑتی ہوئی لاش میرے احساس میں زہر بھرے کانٹے چبھو رہی تھی۔ بیرک کی سائے تک میں ایک جست میں پہنچ گیا۔ مشین گن کو میں نے فائر کرنے کی پوزیشن میں تھام رکھا تھا کہ میرے قدموں کی آہٹ کسی کو متوجہ کرے تو سامنے آنے والا پہلا آدمی پہلے راؤنڈ سے چھلنی ہو جائے، اس کے بعد کوئی مجھے چھلنی کر دے تو یہ میری قسمت۔ مگر چند سیکنڈ سکوت میں گزر گئے تو میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور پلٹ کر دیکھا۔ نرملا کا جسم وہیں ساکت پڑا ہوا تھا، مجھے ایک نظر میں خون بھی دکھائی نہ دیا۔ شاید مجھ پر گولیاں چلانے والوں نے احتیاط سے کام لیا تھا اور نرملا کو نشانہ نہیں بننے دیا تھا۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے گری تھی جہاں سایہ تھا۔ مدموہن، ہوش میں آؤ، کرنل کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کل سے ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، کہاں تھے تم؟ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور ایک بیرک کی دیوار کے سائے میں آخری موڑ تک جا پہنچا۔ وہاں سے وہ چند قدم کے فاصلے پر تھے اور میں ان کی ساری گفتگو سن سکتا تھا۔ میں نے جان کر دیکھنے سے گریز کیا، اس طرح مجھے مدموہن دیکھ لیتا اور اس کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹتی تو وہی سیکنڈ اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ہتھیار نیچے ڈال دو، مدموہن چلانا۔ دیکھو مدموہن، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مونی کو میں نے نہیں مارا تھا، کیپٹن شرما نے مارا تھا۔ کرنل کی آواز آئی، اور تم نے اسے مار دیا۔ اب یہ مشین گن رکھ دو، ہم بھی تمہیں رکھ دیتے ہیں، یہ لو بس۔ وہ چالاک آدمی اپنے ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے پوری کوشش کر رہا تھا کہ مدموہن کے اشتعال اور جنون کی کیفیت کو ختم کر دے اور پھر اس پر قابو پا لے۔ ہاں مدموہن، دوسرے فوجی نے کہا، ایسا نہ ہو گولی چل جائے۔ اپنی مونی کے قاتل سے تم نے انتقام لیا، کرنل بولا۔ مدموہن نے ایک اور پاگل پن سے بھرپور کہکا مارا۔ ابھی سے گھبرا گئے، شرما نے تو صرف گولی چلائی تھی، اسے گولی چلانے کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ حساب ایسے برابر نہیں ہوگا کرنل، تم جانتے ہو کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ میں تم سب کی مونیوں کو تلاش کر رہا تھا، شرما کی مونی اور اس کے بھائی لیفٹیننٹ ورما کی مونی، وہ دونوں مجھے ایک ہی گھر میں ایک ہی جگہ مل گئی، اس سے میرا کام آسان ہو گیا۔ پھر میں تمہاری مونی کے پاس گیا کرنل، ان سب کا کریا کرم بھی ہو چکا۔ یہ کیا بھونک رہے ہو تم؟ یہ غالباً لیفٹیننٹ ورما تھا۔ مدموہن کی ذیانی ہنسی پھر گونجی۔ اوے سورما، تم نے میری سونی کو کتنی آسانی سے میرے سامنے مار دیا تھا۔ اس وقت تم نے نہیں سوچا تھا کہ جو تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو وہی تمہارے ساتھ دوسرے بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے تو مجبور سمجھ رکھا تھا نا تم نے، پالتو کتے سے بھی زیادہ۔ اب بتاؤ دل کا کیا حال ہے؟ کیا گزری تم پر یہ خبر سن کے؟ اور ابھی تو صرف خبر سنی ہے، تم نے اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میں نے مونی کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کاش یہ میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں اسے گھسیٹ کر تمہارے سامنے لاتا۔ یاد ہے تم مونی کو کیسے گھسیٹ کر لائے تھے؟ اس کے بالوں سے پکڑ کر، اور گولی تمہارے بھائی نے کیسے چلائی تھی؟ یہ جھوٹ ہے، بکواس کرتے ہو تم۔ 24 گھنٹے پہلے ہی تم غائب ہوئے تھے، ورما نے چلا کر کہا۔ اتنے کم وقت میں تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ مدموہن پھر ہنسا۔ لاہور سے امرتسر کا فاصلہ کتنا ہے ورما؟ صرف 31 میل۔ یہاں مجھے سرحد عبور کرانے والا وہی تھا جس سے تم نے مجھے ملوایا تھا، اور اپنے دیش کی سرحد میں میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم تینوں ایک ہی ریجیمنٹ سے تعلق رکھتے ہو، اور وہ ریجیمنٹ امرتسر کے نواب میں ہے۔ وہیں تم سب رہتے بھی تھے، میری وہیں ٹریننگ ہوئی تھی، یاد ہے نا؟ میں نے تم سب کے گھر دیکھے تھے، وقت بے وقت تم مجھے طلب کر لیتے تھے خصوصی تربیت کے لیے۔ 3 مہینے میں نے کیمپ کے اندر ہی ایک ہی قیدی کی طرح گزارے تھے۔ میری وجہ ہی سے مونی اس مشن میں شامل ہوئی تھی، مگر وہ ایک بزدل اور کمزور عورت تھی۔ وہ کہتی تھی کہ موہن، یہ تم کو مجھ سے چھین لیں گے، یہ پیسہ بہت منحوس ہے جو تم کو مجھ سے جدا کر دے گا۔ مگر میں نے اسے سمجھا لیا تھا کہ اس مشن کی کامیابی ہماری زندگی کی کامیابی ہوگی۔ ہم اپنا گھر بنائیں گے، شادی کریں گے، کاروبار کریں گے، تمام عمر عیش کریں گے۔ مگر وہ پھر بھی ڈرتی تھی، اسے ڈر رہتا تھا کہ میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ سرحد پار کرنے والا دونوں طرف کا شہری نہیں رہتا، وہ جاسوس اور تقریب کار سمجھ کے پکڑا جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ سمجھتی تھی کہ جاسوس کو تو اپنے لوگ بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی اجنبی بن جاتے ہیں جو وطن کے نام پر جان دینے کے لیے اکساتے ہیں، یہ تو صرف لالچ دیتے ہیں۔ وہ ڈرتی تھی کہ کسی نے اسے پکڑ دیا تو کیا ہوگا۔ اس کی تسلی ان کاغذ کے پرزوں سے نہیں ہوتی تھی، اور ہمیں مسلمان میاں بیوی اور پاکستانی ثابت کرتے تھے۔ تم نے تو بہت دیر سے جانا کرنل کہ اس کے ضمیر پر بوجھ ہے، وہ خون خرابے اور تباہ کاری کے لیے ملنے والے پیسے سے نفرت کرنے لگی تھی، اور جب پتا چلا تو تم نے اسے مار دیا، صرف اس لیے مار دیا کہ اس کا ضمیر تمہارے لیے خطرناک تھا۔ تم نے مجھے کوئی موقع نہیں دیا کہ میں اسے سمجھا سکوں۔
میری منت سماجت بھی نہیں مانی، تم مجھے بھی مار ڈالتے اگر میں احتجاج کرتا۔ میں نے دل کو پتھر کیا اور وہ سب دیکھا جسے دیکھنے کے بعد میں مر جاتا اگر مجھے یہ خیال سہارا نہ دیتا انتقام لینے کا، اور اسی خیال نے مجھے راتوں رات سرحد پار امرتسر پہنچا دیا۔ تمہاری ریجمنٹ کے علاقے میں بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تم سب کی بیویوں کے لیے پیغامات لے کر آیا ہوں۔ کسی دشواری کے بغیر میں تمہارے گھر پہنچ گیا، اور ورما جب تمہارے گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے، تمہارے ماں باپ، بھائی بہن اور تم دونوں بھائیوں کی بیویاں مادھوری اور مدھومتی جو نئی نویلی دلہنیں تھی، واقعی ابھی ان کے ہاتھوں سے مہندی کا رنگ بھی نہیں چھوٹا تھا۔ جب ہم ٹریننگ لے رہے تھے تبھی تو شادی ہوئی تھی نا تم دونوں بھائیوں کی۔ ان دونوں بہنوں سے دونوں واقعی بڑی خوبصورت تھی، مگر میری مونی سے کم۔ مونی میری دھرم پتنی نہیں تھی۔ ابھی ہم نے اگنی کنڈ کے پھیرے نہیں کیے تھے، لیکن ہمارے درمیان پریم کا وہ بندھن تھا جو کسی طرح بھی شادی سے کم نہ تھا، کمزور نہ تھا، اور اتنا ہی پاک بھی تھا۔ وہ میری خاطر سب کچھ چھوڑ آئی، اپنے گھر کو اپنی اونچی ذات کے غرور میں مبتلا برہمن باپ کو جو مجھ جیسے شودر کے ساتھ اس کا بیاہ کبھی نہ کرتا۔ ہمیں کسی پنڈت کے اشلوک اور کسی مندر کے پرساد کی ضرورت نہ تھی۔ بھگوان ہمارے گواہ تھے اور اس مندر کی پوترتا کو مانتے تھے۔ تم نے اس بندھن کو ختم کر دیا راکشس، میں تم کو مار دیتا اسی وقت، مگر میں نے نہیں مارا۔ پہلے تم بھی وہی دکھ اٹھاؤ جو میں نے جھیلا تھا۔ میں نے جلدی کی ورنہ شرما بھی جان لیتا کہ اس کی بے گناہ بیوی نے اس کا جرم کا کفارہ کیسے ادا کیا، مگر میں تم کو بتاتا ہوں۔ ان دونوں نے ایک جیسی ساڑیاں باندھ رکھی تھی، گلابی رنگ کی اور لال پھولوں والے بارڈر کی، اور جب میں نے ان کے سر پر ریوالور رکھ کے گولی ماری بالکل اسی طرح جیسے شرما نے مونی کو ماری تھی، تو ان دونوں کے سروں سے خون کے فوارے پھوٹے اور انہوں نے ایک دوسرے کی ساڑیوں کو اپنے خون سے رنگ دیا تھا۔ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی صدمے سے سن کھڑے رہ گئے اور میں کھڑکی سے کود کر فرار ہو گیا۔ اس وقت وہ دونوں فرش پر تڑپ رہی تھی۔ ورما ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں سب کچھ سن رہا تھا، اور شاید بھائی کی موت نے اسے وقتی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اچانک اس کے دماغ کا توازن بگڑ گیا، صدمہ اس کی قوت برداشت سے بڑھ گیا۔ اس نے چیخ مار کر مدموہن کو گالی دی۔ میں دیکھ کچھ نہیں سکتا تھا، مگر میں نے کرنل کی آواز سن کے سب سمجھ لیا۔ کرنل نے اپنے ماتحت کو روکنے کی بے سود کوشش کی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ورما، اور اس کا انداز تنبیہ کا تھا، مگر ورما شاید مدموہن پر حملہ کر چکا تھا۔ مشین گن نے بھرپور موت اگلی۔ ایک راؤنڈ نے ورما کے پر خچے اڑا دیے اور ورما کی آواز بند ہو گئی۔ مدموہن کے جنونی کہہ کے باقی رہ گئے، مدموہن بھگوان کے لیے دیا کرو مجھ پر۔ کرنل نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے سارے کروفر کو بالائے طاق رکھ دیا، افسری کی شان کو فراموش کر دیا، اس ساری تربیت کو بھلا دیا جو اسے ادائے فرض کی خاطر بہادری کے ساتھ جان دینے کے لیے ملی تھی۔ وہ ایک عام آدمی رہ گیا تھا جو مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب تک اس نے نہ جانے کتنے اپنے جیسے انسانوں کو مارا تھا۔ وہ سیاست کی شکارگاہ میں نفرت اور تعصب کے جذبات، اسلحے کی طاقت، تجربے اور مہارت کے ساتھ ایک مشن کی تکمیل کے لیے آیا تھا۔ وہ مشن تھا ایک ملک کے دو حصے کرنا، بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون کروانا، مسلمان سے مسلمان کو لڑوانا، قومیت، ثقافت اور استحصال کے نام پر، اور 6 نکات کو بنیاد بنا کے وہ اس مشن کے لیے سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں انسانوں کو چیونٹی سے حقیر تر جان کے قربان کر سکتا تھا، اور بہت پر امید تھا کہ اس کارنامے کو سر انجام دے کر وہ اپنے ملک کے نیتاؤں کے سامنے فخر سے جائے گا، اور وہ اس کے سینے پر بہادری اور فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے پر کوئی تمغہ سجا دیں گے۔ اسے کرنل سے ترقی دے کر بریگیڈیئر بنا دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ اسے اپنے امکان میں نظر آتا تھا۔ لیکن اچانک ایک چیونٹی نے ہاتھی کا راستہ روک لیا تھا۔ یہ چیونٹی موہنی تھی۔ اس نے موہنی کو مسل دیا، خاک میں ملا دیا، اسے صرف ایک کمزور عورت جان کے مٹا دیا اور بھلا دیا۔ لیکن اسی عورت کا نام محبت تھا، ایٹمی تابکاری سے زیادہ قوت رکھنے والی مگر نظر نہ آنے والی، موہنی کے بے جان جسم سے بھی اپنی خلاقت خیزی پھیلانے والی یہ محبت مدموہن کے دل میں زندہ تھی اور ایک آتش فشاں بن گئی تھی۔ اچانک کرنل نے محسوس کیا کہ زمین نے اس کے قدم پکڑ لیے ہیں، اور وہ اس آتش فشاں کے دہکتے خاکستر کر دینے والے تباہ کن لاوے کے سیلاب سے بچ کے فرار نہیں ہو سکتا۔ مدموہن، یہ دونوں، ان کی تو ابھی شادی ہوئی تھی۔ کرنل گڑ گڑا رہا تھا۔ ان کی بیویاں بھی مر گئیں، یہ خود بھی مر گئے، لیکن میرے بچے ہیں، ان کا دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اٹھ سیدھا کھڑا ہو، کمینے خود غرض بزدل مرد، میں تجھے بخشنے والا نہیں ہوں۔ تیرے بچوں کی خاطر ہی میں نے تیری بیوی کو نہیں مارا تھا۔ اس عورت کی زندگی اس کے بچوں نے مانگی تھی اور میں نے دے دی تھی، کیونکہ ماں تو صرف ماں ہوتی ہے۔ تم نے اسے نہیں مارا؟ کرنل نے کہا۔ ہاں، میں اسے مارنے ہی گیا تھا، مگر اس عورت نے کہا کہ پہلے ان بچوں کو مار دو، میں مرنے سے نہیں ڈرتی۔
ان بچوں کو یوں چھوڑنے سے ڈرتی ہوں بعد میں ان کی زندگی ادھوری رہ جائے گی، سوتیلی ماں کے ہاتھوں بگڑ جائے گی۔ میں ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤں تو اچھا ہے۔ وہ بہت بہادر عورت تھی کرنل، نہ وہ روئی نہ دھوئی، نہ اس نے منت سماجت کی، نہ اس کا یہ حال ہوا جو تمہارا ہوا ہے۔ دیکھو ذرا کہ تم کس طرح کانپ رہے ہو۔ کاش تمہاری رجمنٹ یہ سین دیکھتی کہ کرنل صاحب کی تو پتلون بھی خراب ہو گئی ہے، تمہاری بیوی دیکھتی کہ اس کا سورما شوہر جو بہادری اور جوان مردی کی ڈینگ مارا کرتا تھا موت کے سامنے کتنا بے بس ہو گیا ہے۔ وہ عورت تو بہت پرسکون رہی تھی، اور پھر اس کے بچے وہ ماں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تمہارے بچے نہیں ہو سکتے کرنل، تم تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے زیادہ ڈرے ہوئے اور بے حال ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے گولی ہمیں لگے گی پھر ماتا جی کو، میں نے ان سے ان کی ماں کو نہیں چھینا۔ تم اچھے آدمی ہو، ایک نیکی اور کر سکتے ہو۔ وہ عورت تو صرف ماں تھی، میں بیک وقت ان بچوں کا باپ بھی ہوں اور اس عورت کا شوہر بھی۔ مجھے مارو گے تو ان بچوں کو یتیم کر دو گے اور عورت کو بیوہ کر دو گے۔ کرنل نے اپنی منت سماجت جاری رکھی۔ میں تم کو چھوڑ دیتا اگر ایسا ہی ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایسا ہی ہے مدموہن؟ نہیں، اس عورت نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر تم مجھے کیوں مارنے آئے تھے؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اسے اصل سبب بتا دیا، مدموہن بولا۔ میں وہاں رکا، کیمپ ایریا کے اندر فائرنگ کی آواز سب نے سنی، اور میرے فرار ہوتے ہی شرما اور ورما کے گھر والوں نے کوہرام برپا کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہی ہوگا، چنانچہ میں بھاگا تو او سی صاحب کے گھر میں گھس گیا۔ دروازے پر گارڈ نے تم کو نہیں روکا؟ میں اتنا بے وقوف ہوتا تو تم میرا انتخاب اس مشن کے لیے نہ کرتے کرنل صاحب، مدموہن نے کہا۔ میں پچھلی طرف سے اندر کودا تھا اور کچن کے راستے تمہارے بنگلے میں پہنچا تھا، مگر ذرا سی دیر میں یونٹ ایریا کے اندر میری تلاش شروع ہو گئی اور فوجی وہاں بھی آ پہنچے۔ تمہاری بیوی نے کہہ دیا کہ یہاں کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ میں نے ریوالور کے زور پر اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے کہا، تم فکر مت کرو، اس گھر کے اندر تم محفوظ ہو، اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے اس کی زندگی اسے بخش دی، پھر وہ میری زندگی کیسے نہ بچاتی، مگر احتیاط کا دامن میں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ رکھا اور اسے کہا کہ وہ میری تلاش میں آنے والوں کو مطمئن نہ کر کے لوٹا سکی تو ممکن ہے وہ خود بچ جائے، مگر اس کی گود خالی ہو جائے گی۔ میں تو جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلا ہوں اور ویسے بھی جینا نہیں چاہتا۔ جب فوجی جوان چلے گئے تو میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے، کوئی ماں یا بہن یا بیوی یا بیٹی جو اپنے شوہر، بھائی یا باپ بیٹے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کا حوصلہ نہ رکھتی ہو؟ بچوں کو یرغمال بنا کے خوفزدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجرم تمہارا شوہر تھا، اسے زیادہ سخت سزا دینے کے لیے میں تمہیں بھی مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر تمہیں چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اصل مجرم کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اور معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہوگا کہ اسے معاف کر دو۔ نہیں، اس نے کہا کہ تمہارے کسی فیصلے کو میں کیسے بدل سکتی ہوں، تم وہی کرو گے جو تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ مدموہن نے کہا، تمہیں تو انتقام لینا ہے، تم معاف کر دینے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہو کیونکہ تمہیں کوئی خوف نہیں رہا۔ تم نے 2 بے گناہ عورتوں کو قتل کر دیا ہے، تم تیسرا قتل ضرور کرو گے۔ تم میرے کہنے سے اصل مجرم کو نہیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا کہ میری جگہ اگر تم ہوتی تو کیا کرتی، اور اس عورت نے مجھے اجازت دے دی کہ تم کو قتل کر دوں۔ تم جھوٹ کہتی ہو۔ نہیں، تمہاری بیوی نے صاف کہا کہ میری جگہ وہ ہوتی تو ایسا ہی کرتی۔ ویسے بھی اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، وہ شخص اب صرف دنیا کو دکھانے کے لیے میرا شوہر رہ گیا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ملٹری ہاسٹل کی ایک نرس نرملا کے چکر میں ہے، اسی کے ساتھ رہتا ہے، اور دھرم قانون کا مسئلہ نہ ہوتا تو اب تک اسے بیاہ کر چکا ہوتا۔ بچے بھی اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ کچھ نہ سمجھتے ہوں، وہ سب جانتے ہیں، اور انہیں باپ کی صورت سے نفرت ہے۔ کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے اس بات سے کرنل صاحب؟ یہی کہ تمہارے بیوی بچوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پہل تم نے کی کہ ان کی ضرورت سے بے نیاز ہو گئے، اب تم مرو یا جیو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے میں اجازت ہی سمجھتا ہوں۔ تم جو ایسے بات کر رہے ہو جیسے وہ اجازت نہ دیتی تو تم مجھے چھوڑ دیتے، کرنل نے تلخی سے کہا۔ یہ ہو سکتا تھا، بالکل ہو سکتا تھا کرنل، مدموہن نے کہا۔ اس وقت میرے جذبات کا رخ بدلا ہوا تھا، میں 2 دلہنوں کو ان کے سسرال میں سارے رشتہ داروں کے سامنے گولی مار چکا تھا۔ اس وقت میں پاگل ہو رہا تھا، مگر انہیں مرتا دیکھ کر میرے ذہن کی کیفیت میں عجیب سی تبدیلی آئی۔ میں کچھ احساس جرم و ندامت کا شکار ہو گیا تھا۔ ان کی موت نے مجھے جھنجھوڑ کر میرے احساس کو بیدار کر دیا تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے سوچا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے کہ میں نے مجرم کو سزا دینے سے پہلے بے گناہ کو مار دیا ہے۔ بے شک اس میں اصل مجرموں کے لیے بہت ذہنی اذیت کا سامان ہے، مگر ان نئی نویلی دلہنوں کو مردے الزام تو نہیں سمجھا جا سکتا، اور شرما ورما سے زیادہ دکھ تو ان کے ماں باپ اور بہن بھائی اٹھائیں گے۔ اسی رد عمل کا نتیجہ تھا کہ میں تمہاری بیوی کو
ایک دم گولی نہ مار سکا جیسا کہ میں نے سوچا تھا، اور جب اس نے تم پر بے وفائی کا الزام ثابت کر دیا تو وہ عورت مجھے مظلوم لگی۔ میں صبح ہونے تک تمہارے گھر میں چھپا رہا۔ صبح تمہاری بیوی نے مجھے اپنی گاڑی میں سرحد سے چند میل دور چھوڑ دیا۔ اس عورت نے ایک قاتل کی مدد کی؟ کرنل چلایا۔ وہ مجبور تھی، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کے بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں نے انہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا اور خود باہر سو گیا تھا۔ یہ تمہیں بہت عجیب لگے گا کہ آدمی 2 قتل کرے اور پھر سکون کی نیند سے بھی محروم نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کرنل صاحب کہ اپنی مونی کے قتل کا بدلہ لے کر میرے دل کو بڑا سکون حاصل ہو گیا تھا۔